مقصد کے لیے بھی۔ اب وقت ہے میرے عزیزوں کہ ہم اپنے تیسرے سیشن کی طرف بڑھیں گے، اپنے دھیان و گیان ایک دفعہ پھر خدا کے کلام کی جانب لگائیں گے، جس مقصد کے لیے آج ہم یہاں مل بیٹھے ہیں۔ اس حسین ہم نے ایک زبردست مجمع خدا کے لیے لگایا اور خدا کے مقدسین ہمارے درمیان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس بات کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آلریڈی 2 سیشن میں سے گزر چکے ہیں اور ہم نے سیکھا خدا کے کلام میں سے، اس الہام میں سے، کہ ہمیں انجیل کی منادی کرنی ہے۔ بحیثیت بطور مسیحی ایماندار ہم نے ہر دم اپنی زندگی سے اس کے نام کو جلال دینا، خواہ ہماری زندگی میں کیسے ہی لمحات کیوں لائے، ہمیں ہر دم اپنی زندگی سے اس کا جلال ظاہر کرنا ہے، کیونکہ ہم بلائے بھی اسی لیے گئے ہیں۔ آئیں میرے عزیزو، ہم خدا کے کلام میں سے آج نکالیں گے بے شک نکالیں مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 5واں باب، متی رسول کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے ہم خدا کے پاک کلام میں سے آج تلاوت کریں گے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، اپنے دھیان و گیان، اپنے کان خدا کے کلام کی جانب لگائیں گے اور غور سے سماعت فرمائیں گے۔ لکھا ہے، تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے۔ خدا کی پاک کلام پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو، آمین۔ خدا ان کی شکر گزاری کریں۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے پہلے 2 سیشنز میں سے سیکھا کہ ایونجلزم کیا ہے، انجیلی بشارت کیا ہے۔ بھائی عثمان نے اور بھائی ناصر نے بڑے زبردست طریقے سے سکھانے کی کوشش کی کہ ہمیں ہر دم اپنی زندگی کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنا ہے۔ میں اور آپ اور ہمارا منجی خدا یسوع مسیح ناصری، ہم اسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بلائے گئے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کا قول مبارک ہے کہ میں کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں۔ آپ اور میں بھی اسی کام کے لیے اس دنیا میں بلائے گئے۔ آپ کا اور میرا کام ایک ہی ہے۔ بھائی عثمان نے متی رسول کے انجیل میں سے 28ویں باب کی 19 اور 20 آیت، جو ہمارے سیمینار کی مرکزی آیت تھی، اس میں لکھا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ ہم نے یہاں پہ میرے خیال بھائی نے 1 گھنٹے کے قریب پریچ کیا اس آیت پہ، آپ نے بھی پڑھا اور میں نے بھی اسے پڑھا، اور ہم نے میرے خیال سینکڑوں دفعہ اس سے پہلے بھی سن بھی چکا ہے اور ہم نے اسے پڑھا بھی ہے اور کئی دفعہ اس پہ کلام بھی سنا ہے اور سنایا بھی ہے۔ میرے خیال اس آیت میں کہیں بھی یہ مینشن نہیں ہے کہ صرف اور صرف انجیل کی بشارت کا کام جو ہے وہ انجیل مبشرین کا ہے،
خدا کے خدام کا ہے، پادری صاحبان کا ہے، بشپس کا ہے۔ میرا خیال میں نے نہیں اب تک اس حوالے کے اندر پڑھا، کیا آپ نے اس حوالے میں سے اس چیز کو پڑھا کہیں پہ لکھا ہو کہ صرف پادری صاحب ہی جا کے انجیل کی بشارت کر سکتے ہیں، یا جو بشپس ہیں، مبشر انجیل کے جو مبشرین ہیں، وہی جا کے صرف انجیل کی بشارت کر سکتے ہیں؟ ایک بطور مسیحی ایماندار یہ آپ کی اور میری زندگی میں اولین فرض ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی سے خدا کے نام کو جلال دینا۔ ہم بلائے ہی اسی مقصد کے لیے گئے ہیں کہ ہم انجیل کی بشارت کریں، کھوئے ہموں کو یسوع مسیح کے پاس لائیں اور یسوع مسیح کی محبت کو اس دنیا کے ساتھ متعارف کروا سکیں، انہیں گناہوں کی معافی کے بارے میں بتا سکیں، وہ جو دنیا کی دلدل میں کیچڑ میں پھنسے ہوئے ہیں ہم انہیں اس دلدل اور کیچڑ میں سے نکال سکیں۔ ہم نے خدا کی کلام میں سے پڑھا تم زمین کے نمک ہو، اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا۔ یسوع مسیح یہاں فرما رہے ہیں تم زمین کے نمک ہو۔ یہ ڈائریکٹلی بات جو ہے آپ سے اور مجھ سے کی جا رہی ہے، تم زمین کے نمک ہو۔ اب یہاں پہ یسوع مسیح یہ نہیں کہہ رہے کہ تم مہربانی کر کے نمک بن جاؤ، تم مہربانی کر کے نمک بن جاؤ، یا آیت 14 میں لکھا تم دنیا کے نور ہو، اور نہ ہی یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کر کے آپ نور بن جائیں۔ یسوع مسیح نے ڈائریکٹلی طور پہ انہیں یہ کہا ہے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے اور اس کے پیروکار ہیں۔ میرے خیال ہم یہاں پہ موجود ہیں تمام کے تمام یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ کون ہے جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتا؟ میں یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، جنہوں نے یہ کیتا وہ فون چک سکتے ہیں، جنہوں نے یہ کیتا نا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نجات کا یقین نہیں ہے۔ اپنا ہاتھ بلند کیا کریں جب بھی آپ سے اس بات کے لیے کہا جائے۔ اگر آپ کو اپنی نجات پہ شک ہے، اگر آپ کو اپنی نجات پہ شک ہے، آپ کے دل میں کہیں کسی کونے میں 0.00% بھی شک ہے کہ شاید پتہ نہیں میری نجات ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں دنیا کے آخر میں یا جب میری موت واقعہ ہو تو میں کدھر جاؤں گا، پتہ نہیں میں جس کے پیچھے چلتا ہوں وہ مجھے نجات دے بھی سکے گا یا نہیں۔ اگر آپ کے دل میں 1% دور 0.00% بھی شک ہے کہ پتہ نہیں یسوع مسیح مجھے نجات دے سکتا یا نہیں، تو سوری سے آپ نجات یافتہ نہیں ہیں۔ جب آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے تو آپ اس چیز پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہی مجھے میری موت کے بعد ابدی نجات کا وارث بنائے گا۔ یہاں پہ یسوع مسیح نے کہا کہ تم زمین کے نمک ہو، اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا۔ آئیں اب نمک کی ذرا چھان بین کرتے ہیں کہ نمک ہے کیا۔ اس کے لیے ہمیں اس کی ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ اب تھوڑی سی ہسٹری کو ٹچ کریں گے نمک کی، اور سیکھیں گے کہ یسوع مسیح کا یہاں ہمیں نمک کہنے سے کیا مراد ہے۔ نمک شروع سے ہی بہت قیمتی رہا ہے۔ آج کے دور میں تو نمک کی اتنی قدر نہیں ہے، اسپیشلی طور پہ پاکستان میں نمک کی اتنی قدر نہیں ہے، روپوں کے حساب سے بکتا ہے۔ لیکن اگر ہم ہسٹری میں غور کریں تو نمک کی بے انتہا قدر تھی۔ نمک کو بہت ہی پاک، پاکیزہ اور پوتر مانا جاتا تھا۔ یونانی جو لوگ تھے وہ
नमक को इतना पाक समझते थे कि वो इसे मुतबरिक समझते थे। वो समझते थे कि ये खुदा दाद चीज है, खुदा की तरफ से बख्शा गया एक अनमोल तोहफा है, और वो इसे खियोन कहते थे। वो इसे खियोन कहते थे, खुदा दाद चीज, खुदा की तरफ से बख्शा गया एक अनमोल तोहफा या ऐसी चीज जो बनी नौ इंसान के लिए बरकत का सबब है। मुतबरिक समझते थे इसे, और वो समझते थे कि ये उनके देवताओं की जानिब से उन्हें बख्शा गया एक अजीम तोहफा है। इसके बाद रोमन अंपायर की तरफ जब हम गौर करते हैं तो रोमन अंपायर में जो रोमी लोग थे वो सूरज और नमक को बहुत ही कीमती समझते थे, और समझते थे कि इनके बाद दुनिया में कोई भी कीमती चीज नहीं है। उनके नजदीक ये था कि सूरज और नंबर दो दूसरी चीज नमक बेशकीमत चीज है, इनका दुनिया के अंदर मोल ही नहीं है। दुनिया में इनकी कदर सबसे ज्यादा है। और लोग एक वक्त था रोमन अंपायर में एक बादशाह गुजरा जिसका नाम जूलियस सीजर था। जूलियस सीजर जो था वो अपने दौर में रोमी सोल्जर्स को, रोमन अंपायर के जो सिपाही थे, उन्हें वो नमक बतौर तनख्वाह के तौर पे दिया करते हैं। नमक उन्हें बतौर तनख्वाह दिया जाता, उनकी माहाना उजरत के तौर पे दिया जाता। और जो शख्स अपना काम, अपनी ड्यूटी सही तौर पर सर अंजाम ना देता, उससे वो नमक ना दिया जाता और समझा जाता कि ये शख्स बेकार है। इसके अलावा जब हम हिस्ट्री पर गौर करते हैं तो जब लोग समुद्री सफर करते तो समंदर में सफर करने के लिए उन्हें महीने गुजर जाते, और वो अपने साथ जो खुराक लेकर जाते उस खुराक को प्रिजर्व करने के लिए, उस खुराक को बचाने के लिए, आने वक्त में खाने के लायक रखने के लिए नमक का इस्तेमाल करते। मिसाल के तौर पर वो अपने साथ गोश्त लेके जाते तो वो उस गोश्त को नमक लगाते, उसमें कट लगाते, उस सारे गोश्त को नमक से भर देते। इससे वो जो गोश्त था वो आने वक्त के लिए प्रिजर्व हो जाता, आने वाले वक्त में वो इसे पका कर खा सकते थे। खराब होने से बचाने के लिए नमक को इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद नमक जो था वो कदीम माशरों में दोस्ती की अलामत समझा जाता था। बाइबल के अंदर भी बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिनमें अहद व पैमान के लिए नमक को इस्तेमाल किया गया। बहुत से वाक़यात हैं, अब बहुत शॉर्ट है कि वैसे डिटेल में बता नहीं सकता। इसके बाद नमक जो था वो शराकत दारी के लिए इस्तेमाल किया जाता और अपनी दोस्तियां निभाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता। अभी भी अरबी लोग जो है, अरबी लोग अगर कोई वादा करना चाहते तो वो क्या करते हैं, वो दो शख्स आमो सामने पंजाबी जुबान में आमो सामने खड़े हो जाते हैं, और दो शख्स उनके सामने एज ए गवाह के तौर पर खड़े होते हैं, और वो एक नमक की ढेली लेके दोनों अपनी जुबान पे बराबर रखते हैं और कहते हैं कि ये हमारा अहद हो गया है, हम एक चीज पर, एक बात पर कायम है, अपनी दोस्ती पे कायम है, किसी अहद पे कायम है। और वो इसे इतना कीमती समझते हैं कि अगर कोई उनका दुश्मन भी उनके साथ बैठ के खाना खा ले या नमक खा ले तो वो उनके लिए इससे भी ज्यादा कीमती हो जाता है कि उसका अजीज दोस्त, जिसे हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, वो भी इससे ज्यादा उसके लिए कीमती नहीं। अगर उसके पीछे से अपनी जान भी गंवानी पड़े तो वो परहेज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने नमक खा के, नमक के साथ उसके साथ अहद और पैमान किया। उसके नजदीक ये बड़ा जबरदस्त अहद है। इसके बाद जब हम बाइबल की हिस्ट्री पर गौर करते हैं तो जब बनी नौ इंसान को, बनी इसराइल को
मुझ पे शरीयत दी गई तो खुदा ने यहोवा एलोहीम ने इंसान को बनी इसराइल को नमक की कदर समझाई और नजर की कुर्बानियों के लिए जब खुदा ने हुक्म दिया तो नजर की कुर्बानियों में खुदा ने नमक को अव्वलीन चीज ठहराया और खुदा ने कहा कि तुम अपनी सारी कुर्बानियों को नमक के साथ नमकीन किया करना। आप इसे देख सकते हैं, एबार की किताब 2 बाब 13 आयत में आप ये पढ़ सकते हैं। एबार की किताब 2 बाब 13 आयत। इसके बाद खुराक में जायका लाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता। हम भी दौरे हाजिर में भी नमक का इस्तेमाल अपने खानों के लिए करते हैं। बेजायका खाना हम नहीं खा सकते। मेरे ख्याल जितना मर्जी बंदा बीमार हो तो वो कोशिश करता है कि नमकीन खाना तो खाया जाए, मसालेदार तो नहीं लेकिन नमकीन खाना तो खाया जाए। हमारे माशरे के अंदर नमक को इतनी अहमियत तो नहीं, लेकिन हमारे घरानों में, हमारे घरों में नमक की एक अहमियत है और हमारे खानों के अंदर नमक हरदम शामिल रहता है। इसके बाद नमक जो था वो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है। डिसइंफेक्टेंट जरासीम कश दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है। इसका हमें बाइबल के अंदर भी जिक्र मिलता है और बाइबल के बाहर भी। अगर आप पढ़ना चाहें तो हिस्किय्याह की किताब 16 बाब 4 आयत में पढ़ सकते हैं। जब ज्यादा डॉक्टरी तौर पर इलाज को मुआवजा नहीं किया जाता था तो हिस्ट्री बयान करती है कि जब किसी बच्चे की पैदाइश होती तो उस बच्चे को पहले तो नहलाया जाता और नहलाने के बाद उसके जिस्म पर नमक डाला जाता था ताकि उसके जिस्म में से तमाम तरह के जरासीम खत्म हो जाए। अगर कोई उसे जख्म है तो वो जख्म खत्म हो जाए। नमक डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता रहा। इसके बाद नमक जो था वो बर्बादी के लिए भी इस्तेमाल किया गया। बाइबल मुकद्दस की हिस्ट्री बयान करती है कि रात की किताब 9 बाब 45 आयत में एक वाक़या है। इस वाक़ये में एक शख्स अबी मलिक था। वो सकीम का एक इलाका फतह करना चाहता था। जब उसने वो इलाका फतह कर लिया तो उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए उस इलाका की तमाम जमीनों में नमक डलवा दिया और उनकी फसलें बर्बाद हो गई। तो हिस्ट्री बयान करती है कि नमक बर्बादी के लिए भी इस्तेमाल किया गया। हमने सीखा कि नमक जो है वो पाकीज़ा भी समझा गया। नंबर 1, नमक को पाक माना गया, पाकीज़ा समझा गया। इसके बाद नमक जो था वो प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया गया, चीज़ों को महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके बाद जरासीम कश दवाई के तौर पर भी नमक को इस्तेमाल किया गया। अब हम देखेंगे नमक की खुसूसियात कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तुम जमीन के नमक हो। इसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा। यीशु मसीह अगर कोई बात करते हैं तो मेरा ईमान है कि वो बात हमारे लिए हुक्म आखिर है और उस बात से बढ़कर हमारे लिए कोई बात नहीं है। यीशु मसीह ने अगर एक बात की, यीशु मसीह के मुंह मुबारक में से अगर कोई लफ्ज निकला तो वो ऐसे नहीं निकला। उन्होंने कहा कि तुम जमीन के नमक हो। अब सवाल यहाँ पे ये है कि नमक कम है। अगर कोई शख्स ईमानदार है, अगर कोई शख्स यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है तो ये पक्की बात है कि वो नमक है और वो नूर भी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उस नमक में नमकीनी पाई जाती है? क्या उस नमक में नमकीनी पाई जाती है? और वो जो शख्स नूर है, चाहे मैं ही हूँ, मैं ही वो नूर हूँ, मैं ही नमक हूँ, तो क्या मेरी रोशनी जो मैं नूर हूँ क्या दूसरों तक पहुँचती है या मेरी कोई चमक है? मैं नमक हूँ तो क्या मेरी नमकीनी है या मेरा जो जायका है उस जायके से मेरे इर्द गिर्द के लोग मुस्तफीद होते हैं?
کیا ان تک میرا ذائقہ پہنچتا ہے؟ یسوع مسیح نے اگر ہمیں کہا ہے کہ تم نمک ہو تو ہم غور کریں گے کہ نمک یسوع مسیح نے ہمیں کیوں قرار دیا ہے۔ آئے ہم غور کریں گے نمک کی خصوصیات پر۔ نمبر 1، ہم نے ہسٹری میں سیکھا کہ نمک کو پاک، پوتر اور مفید سمجھا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے ہمیں نمک کیوں کہا۔ نمبر 1، نمک کی پاکیزگی۔ نمک کا کلر کیسا ہوتا ہے؟ نمک کا کلر کس طرح کا ہوتا ہے؟ وائٹ، سفید۔ یسوع مسیح چاہتے تھے کہ ایک ایماندار کی زندگی نمک کی مانند ہو، پاکیزہ ہو، صاف ہو۔ اس افسردہ، تاریکی، خاکی دنیا میں جو بدی سے بھری پڑی ہے، ایک ایماندار کی زندگی پاکیزہ، صاف اور پوتر ہو، جیسے یسوع مسیح کی زندگی۔ ہم ایک ایماندار ہیں، ہم اپنے آپ کو ایک مسیحی کہتے ہیں، یسوع مسیح کا پیروکار کہتے ہیں، تو ہماری زندگی یسوع مسیح چاہتا ہے کہ نمک کی مانند سفید، پاک اور پوتر ہونی چاہیے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو راست باز شخص کی زندگی بنائیں، ہر دم سفید اور پاک اور بے عیب رہے۔ نمک کی طرح پاک، بے عیب اور چمکنے والا ہمیں ہونا چاہیے۔ اگر کہیں پہ آپ نمک کو دیکھیں، ہمارے گھروں کے اندر کافی کھانوں کے لیے مسالہ جات ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر نمک کا ایک الگ ہی کردار ہوتا ہے۔ نمک کی ایک الگ ہی شائن ہوتی ہے، ایک الگ اس کی ہم کہہ سکتے ہیں ایک الگ کردار ہوتا ہے۔ ہم اس کی وائٹنس سے جانتے ہیں کہ یہ نمک ہے، پاکیزگی ہم اس کی جانتے ہیں۔ اسی طرح یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہماری زندگی پاک اور بے عیب ہونی چاہیے، سفید ہونی چاہیے۔ اس تاریکی کی دنیا میں، زوال پذیر دنیا میں، بدی سے بھری دنیا میں ہم پاکیزگی کی زندگی گزاریں۔ نمبر 2، ہم نے دیکھا کہ نمک جو ہے وہ ذائقہ لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیں مقدس ایوب نبی کا صحیفہ، اس کا 6واں باب اور 6 آیت۔ اگر جسے مل جائے وہ تلاوت کر سکتا ہے۔ ایوب 6 باب 6 آیت۔ یہاں لکھا ہے، کیا پھیکی چیز بے نمک کھائی جا سکتی ہے، یا کیا انڈے کی سفیدی میں کوئی مزہ ہے؟ خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا کے خادم کے وسیلہ سے، مقدس ایوب کے وسیلہ سے، کہ کیا پھیکی چیز بے نمک کھائی جا سکتی ہے؟ بے ذائقہ چیز کوئی بھی شخص میرے خیال کھانا پسند نہیں کرتا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا اور ذائقہ تو بے شک ہو یا نہ ہو، نمکین ذائقہ تو لازمی ہونا چاہیے۔ ہر شخص نمکینی کو پسند کرتا ہے۔ کوئی شخص جتنا مرضی میٹھے کا شوقین ہو، وہ زیادہ دیر میٹھا نہیں کھا سکتا۔ ہمارے لوگ حلوے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، اور جب ان کے آگے رکھا جائے تو ایک پلیٹ سے زیادہ نہیں کھا پاتا، لیکن اگر انہیں نمکین چاول دیے جائیں تو وہ 2-3 پلیٹ کھا سکتا۔ تو خدا کا کلام بھی بیان کرتا ہے کہ بے ذائقہ چیز ہم نہیں کھا سکتے۔ نمبر 2 جو چیز ہے جس کی وجہ سے یسوع مسیح نے ہمیں فرمایا کہ تم زمین کے نمک ہو، وہ چیز ہے ذائقہ۔ آپ کی زندگی جو ہے وہ بے ذائقہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مسیحی شخص کی جو زندگی ہے وہ نمکین زندگی ہونی چاہیے۔ اس کی زندگی سے دنیا کو ذائقہ ملنا چاہیے، اس کی زندگی سے دنیا کو نمکینی ملنی چاہیے۔ یہ جو دنیا بے ذائقہ، بے لطف، بے رنگ اور زندگی سے خالی ہے،
اس دنیا میں ایک مسیحی شخص کو ایک ذائقہ دار شخص کے طور پہ زندگی بسر کرتی ہے. پچھلے دنوں UAE میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں ایک واقعہ پیش آیا. وہاں پہ بارشیں نہیں ہو رہی تھی اور انہوں نے ان کے سائنٹسٹ نے ان کے ملک کے سائنٹسٹ نے ایک ترکیب سوچی. اس ترکیب میں انہوں نے اپنے جہازوں کے اندر نمک لوڈ کیا. وہ اس چیز سے اس طرح اس میں اس ٹیکنیک سے فٹ کیا گیا کہ جب پلین ہوا میں اڑے گا تو وہ ایک بٹن کے ذریعے اس نمک کو فضا میں انجیکٹ کریں گے, فضا میں اس نمک کو چھوڑیں گے, اور جب وہ نمک فضا میں چھوڑا گیا تو نمک نے اس سارے ایریے میں بارش کو لے کے آئی. اسی طرح جو نمک ہے وہ برکات کو لانے کا سبب بنتا ہے. اسی اثناء میں جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں, ایک ایماندار کی زندگی بھی ذائقے سے بھری ہونی چاہیے اور اس کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنے, دوسروں کو یسوع مسیح سے متعارف کروا سکے. تیسری چیز جو ہے وہ ہے ڈس انفیکشن, جراثیم کش دوا. ہم نے سیکھا ہسٹری میں کہ جو نمک تھا وہ ڈس انفیکشن کے طور پر بھی استعمال کیا گیا, جراثیم کش دوائی کے طور پہ بھی استعمال کیا گیا. اس کے اندر یہ ایک خاصیت پائی جاتی ہے کہ زخموں پر جب لگایا جاتا ہے تو موقع پہ تو آپ کو یہ درد دیتا ہے, موقع پہ تو آپ کو یہ دکھ دیتا ہے, لیکن یہ آپ کے زخم کو ٹھیک کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. یسوع مسیح چاہتے تھے کہ ایک ایماندار شخص کی زندگی بھی ڈس انفیکشن کا کام ادا کرے. جب آپ لوگوں کی زندگیوں میں اس کلام کو, جو کلام آپ کی زندگی میں ہے, جو نمکینی کی صورت میں, جو ذائقے کی صورت میں آپ کی زندگی میں ہے, جب لوگوں کے زخموں پر, اس بدی سے بھری دنیا میں لوگوں کے زخموں پر لگایا جائے تو وہ ان کے لیے ڈس انفیکشن کا کام کرے. آپ کی زندگی دنیا کے لیے ڈس انفیکشن کام کرے, اب دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنے. جب ہم اپنے معاشرے میں, اپنی کلیسیا میں غور کرتے ہیں تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ آرام دہ کٹنی چاہیے. بطور مسیحی ایماندار ہماری زندگی آرام دہ کٹنی چاہیے. بس اتوار کے اتوار چرچ آئیں, یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں, بپتسمہ لیں, چرچ آئیں, اتوار کے اتوار چرچ کریں, ویکلی کوئی ایک میٹنگ اٹینڈ کر لیں, اور دیٹس آل. سوری ٹو سے یہ ایک مسیحی کردار, ایک مسیحی زندگی نہیں ہے. یسوع مسیح چاہتا ہے کہ آپ اس سے کچھ بھر کے کریں. اس کے لیے وہ چاہتا ہے جس کام کے لیے اس نے آپ کو بلایا ہے وہ کام, وہ بلاہٹ آپ ادا کریں. اپنی زندگی کا استعمال اس کے جلال کے لیے, اس کے نام کی وسعت کے لیے کریں. دنیا میں ذائقہ بھرنے کے لیے اپنے کردار کا استعمال کریں. اس بے رنگ بے لطف دنیا میں جو افسردگی تاریکی سے بھری پڑی ہے, آپ کا کردار اس دنیا کے لیے برکت کا باعث بنے. جس طرح نمک بارش سبب بنتا ہے, اسی طرح آپ اپنے کردار سے, اپنے نیک چال چلن سے دوسروں کی زندگیوں میں خدا کی برکات کو چھلکانے کا سبب بنے. اور وہ کیسے چھلکے گی؟ جب آپ کا کردار ایک ازلی مسیح کی مانند, یسوع مسیح کے کردار کی مانند آپ کا کردار ہوگا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی آرام دہ کٹنی چاہیے, ہمیں کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں کچھ کرنا نہیں چاہیے. بس ہمارا کردار یہ ہو کہ ہم کلیسیا میں بس نامزد ہوں. میں الف المسیح ہوں, میں اتوار کے اتوار چرچ جاتا ہوں, ویکلی
کی بھی کوئی میٹنگ اٹینڈ کر لیتا ہوں, کسی سیمینار کو جوائن کر لیتا ہوں, یا سنڈے اسکول کا ٹیچر ہوں. بس یہ زندگی ہونی چاہیے. اپنی ڈیوٹیز کریں, اپنا کام کاج کریں, اپنے گھرانوں کی خدمات سر انجام دیں, چرچ آئیں اتوار کے اتوار اور بس. لیکن یسوع مسیح سے بھر کے چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ آپ انجیل کی بنیادی کریں, آپ اس کے بلاوے کے مطابق کام کریں. میں نے پہلے عرض کی کہ ارشاد اعظم کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا کہ ایک پادری, ایک بشپ, ایک ایلڈر یا مبشر انجیل ہی انجیل کی بنیادی کرنے کے لیے بلایا گیا. یہاں پہ کسی کا نام ڈیزگنیٹ نہیں کیا گیا. یہ صرف اور صرف پادری صاحبان کا کام نہیں ہے, یا جو دین کے علماء ہیں, مسیحیت کے علماء ہیں, ان کا کام نہیں ہے. یہ ہر ایک اس مسیحی شخص کا, مسیحی کردار کا کام ہے جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے. خواہ آپ کہیں بھی ہیں, اپنی کلیسیا میں ہیں, اپنی جاب پہ ہیں, آپ کے کردار سے آپ کی نمکینی ظاہر ہونی چاہیے. وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی سے اس کا جلال ظاہر کریں. نمبر 4 جو چیز ہے وہ ہے پیاس پیدا کرنا. نمک جو ہے وہ پیاس پیدا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. جب آپ زیادہ نمکین چیزیں کھائیں, ایک عام روٹین میں ہم اپنی زندگی پر غور کریں, جب ہم ایک عام روٹین میں کوئی اپنی روٹین سے ہٹ کے زیادہ نمکین چیز کھائیں تو ہمیں زیادہ پیاس کا احساس ہوتا ہے, ہم زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں. نمک کا ایک بنیادی کام جو ہے وہ پیاس پیدا کرنا بھی ہے. اگر آپ اپنی خوراک کے ذریعے, جو آپ خوراک اپنے ڈیلی بیسس پہ کھاتے ہیں, اس خوراک میں اگر آپ جو خوراک لے رہے ہیں ایک مقدار کے مطابق جو جسم کو چاہیے, اس مقدار کے مطابق آپ نمکیات اپنے جسم کو نہیں دیں گے تو وہ آپ کے لیے بیماری کا سبب بنے گی. وہ بہت سی بیماریوں کو آپ کے جسم میں لائیں گی, اور وہ بیماریاں یہاں تک آپ کو موت کے قریب بھی لے کے جا سکتی ہیں. ایک شخص کی زندگی میں, ایک آدمی کی زندگی میں تقریباً جو وہ اپنے ڈیلی بیسس پہ نمک یوز کرتا ہے, اپنا اس کا جسم اعصابی تحریکوں کے لیے اپنے جسم کو استعمال کرنے کے لیے نمک یوز کرتا ہے, وہ تقریباً 250 گرام ہے. 250 گرام ایک شخص اپنی زندگی کے لیے, اپنی زندگی کی اعصابی سرگرمیوں کو چلانے کے لیے 250 گرام کے قریب نمکیات کا ایک دن میں استعمال کرتا ہے. اگر ہم تاریخ پہ غور کریں, ہسٹری پہ غور کریں, تو جو لوگ سفر کرتے تھے پیدل صحراؤں میں, یا پھر کسی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ٹریولنگ کرتے, تو وہ اپنے ساتھ ایک تھیلا رکھتے, اور اس تھیلے کے اندر وہ ایک حصہ نمک کا بھی رکھتے, تاکہ جب وہ سفر کریں تو سفر کے دوران انہیں پانی کی کمی پیش نہ آئے. وہ نمک کھاتے اور اپنے جسم کی نمکیات کو پورا کرتے جو پسینہ بہنے کی وجہ سے نکل جاتے ہیں. ہمارے ہاں گرمیوں میں جو لوگ مزدوری کا کام کرتے ہیں, وہ بھی جب گرمیوں کے دوران کام کرتے ہیں, ابھی گرمی کا موسم شروع ہے, تو جب گرمیوں میں کام کرتے ہیں تو اپنے لیے ایسے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں جن کے اندر نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. وہ ایسے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں جو انہیں نمکیات پرووائڈ کر سکے. اسی طرح ایک ایماندار کی زندگی بھی ہونی چاہیے جو نمک سے لبریز ہونی چاہیے, جو نمکینی سے, خدا کے کلام کی نمکینی سے لبریز ہونی چاہیے, جسے لوگ دیکھ کر پیاس کا اظہار کریں, جسے لوگ دیکھیں اور کہیں کہ یہ واقعی
ایک مسیحی ایماندار شخص ہے، وہ آپ کی نمکینی سے آپ کے خدا کی تمجید کرے۔ جب آپ اپنی زندگی سے نمکینی ظاہر کریں گے، لوگوں کو آپ کے کردار سے پیاس لگے گی، اور یہ پیاس کیا ہوگی؟ جب آپ اپنے خدا پر بھروسہ رکھیں گے، اس پر اعتقاد رکھیں گے اور ایک مسیحی پیروکار کی زندگی گزاریں گے، تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ واقعی ایک برگزیدہ اور پاک شخص ہے، ایک پاک کردار کا مالک شخص ہے۔ ہم بعض اوقات اپنی زندگی میں غور کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بابرکت ہوتے ہیں، ہم عام زندگی میں ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی سے کیسے اتنے مطمئن ہیں؟ یہ جو آپ کے پاس اطمینان ہے، یہ کیسے آپ کے پاس ہے؟ آپ کیسے اتنے ایزی اور آؤٹ فٹ رہتے ہیں؟ آپ کو کیسے یقین ہے کہ خدا آپ کی ساری ضروریات کو پورا کر سکتا ہے؟ وہ آپ کی باتوں سے حیران ہوتے ہیں، اور یہ وہی پیاس ہے جو آپ کے کردار سے اس شخص کو لگ رہی ہے، وہ محسوس کر رہا ہے۔ وہ چاہے یسوع مسیح کو ماننے والا ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے کردار سے چھلکنے والے نمکینی اور ذائقے کا پیاسا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کیسے بابرکت شخص ہیں اور آپ کی زندگی کیسی نمکین ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں، ہم نے سیکھا کہ سب سے پہلے ہماری زندگی نمک کی مانند کیسی ہونی چاہیے؟ پاک اور پاکیزہ ہونی چاہیے۔ کیسی ہونی چاہیے؟ پاک اور پاکیزہ ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جو ہم نے سیکھی وہ تھی ذائقہ۔ ہماری زندگی میں نمکینی ہونی چاہیے، ہماری زندگی ذائقہ دار ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز جو ہم نے سیکھی وہ تھی دنیا کے زخموں کے لیے شفا کا کام کرنا۔ دنیا کے زخموں کے لیے شفا کا کام کرنا، ڈس انفیکٹنٹ کا کام کرنا، بدی کے زخموں پر نمک لگانا، اور دنیا کو متعارف کروانا کہ آپ واقعی گناہگار ہیں اور آپ کو نجات کی ضرورت ہے۔ اور نمبر چوتھی چیز جو ابھی ہم نے سیکھی وہ ہے دنیا کو خدا کا پیاسا بنانا، اپنے کردار سے، اپنی نمکینی سے ان لوگوں کو پیاسا بنانا جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ایونجلزم ہے جو آپ بولے بغیر کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی ایک بشارت ہے جو آپ بولے بغیر کر سکتے ہیں۔ میرے استاد کہتے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ کلاس میں ہم سے سوال کیا کہ کتنی اناجیل ہیں؟ آپ بھی بتا سکتے ہیں کتنی اناجیل ہیں؟ 5ویں انجیل جو ہے وہ آپ ایک چلتی پھرتی خود انجیل ہے۔ آمین۔ آپ اپنے لیے ایک زوردار تالی بجا سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی، آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے جسے ثابت ہو کہ واقعی آپ انجیل کے ماننے والے ہیں، آپ خوشخبری پھیلانے والے ہیں۔ 5ویں چیز جو یسوع مسیح نے نمک ہمیں کہنے کے لیے بیان کی، وہ نمک کی 5ویں خصوصیت ہے پریزرویشن، محفوظ کرنے والا۔ ہم نے سیکھا کہ لوگ سفر کے دوران اپنی چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے نمک کا استعمال کرتے تھے۔ وہ اگر اپنے ساتھ گوشت لے جانا چاہتے تو وہ اس گوشت کو کاٹ لگاتے، اس گوشت کے اندر تک نمک ڈال دیا جاتا اور وہ گوشت آنے والے وقت کے لیے محفوظ کیا جا سکتا۔ آج کل تو یہ بڑا لیٹسٹ سسٹم ہے، لیکن تب یہ سسٹم نہیں تھا۔ اور یسوع مسیح جو یہاں ہمیں نمک کہہ رہے ہیں، یہ کہنے کی مرکزی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ نمک کی جو خاصیت ہے، سب سے بہترین خاصیت جو ہے وہ ہے خراب ہوئی چیزوں کو، خراب ہونے سے چیزوں کو محفوظ کرنا۔ ہمیں
بطور مسیحی ایماندار ایک ایسی زندگی گزارنی ہے جس روئے زمین پر ہمارے ارد گرد لوگ بستے ہیں، ہمارے بہن بھائی بستے ہیں، ہم نے انہیں محفوظ کر دی، آنے والے غضب سے محفوظ کر دی۔ اللہ مقدس بیان کرتا ہے کہ ہم اس دنیا میں صرف اسی لیے بلائے گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو سیو کر سکیں، لوگوں کو انجیل کی بشارت سنا سکیں اور انہیں یسوع مسیح کی محبت سے متعارف کروا سکیں۔ جب ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ چاروں بلکہ پانچوں آپشن جو ہیں وہ ہمیں یسوع مسیح کی قربت حاصل کرنے کے لیے، یسوع مسیح کا کردار جھلکانے کے لیے ایک نمل کا کردار پیش کرتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں آیت 13 میں لکھا تم زمین کے نمک ہو، اور آیت 14 میں لکھا ہے تم دنیا کے نور ہو، تم دنیا کے نور ہو۔ آپ بیک وقت دونوں کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک بطور مسیحی ایماندار آپ بیک وقت دو کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک تو آپ خاموش ایونجلزم کرتے ہیں، جو آپ کا کردار بولتا ہے، جو آپ کی زندگی بولتی ہے کہ آپ کو کیسی زندگی گزارنی ہے، اور آپ کو اپنی زندگی ایسی گزارنی ہے جس کی پیاس آپ کے لوگوں کو لگے۔ آپ کے کردار ایسا ہونا چاہیے ہے جو لوگوں کو پریزرو کر سکے، جو لوگوں کو آنے والے غضب سے محفوظ کر سکے۔ آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے ساتھ بسنے والے بہنوں اور بھائیوں پر خدا کی برکات چھلکانے کا سبب بنے۔ اور آیت 14 میں لکھا ہے تم دنیا کے نور ہو، تم دنیا کے نور ہو۔ جب آپ دنیا کے نور ہیں تو آپ کو خاموش ایونجلزم نہیں کرنی۔ نمبر 1 کیا جی؟ خاموش ایونجلزم ہے جو آپ کا کردار بولے گا، اور نمبر 2 جو ہے وہ ہے کھلم کھلا ایونجلزم، اوپنلی اپنی زبان سے یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار کرنا اور لوگوں کو اس خوشخبری سے متعارف کروانا، اس کا گواہ بن کر دنیا میں کام کرنا، انجیل کی منادی کرنا اور اپنی زندگی اسی کے لیے صرف کرنا۔ نمک کا جو کردار ہے وہ ایسا کردار ہے جو بظاہر نظر تو نہیں آپ کو آئے گا، لیکن وہ اپنا اثر چھوڑے گا، وہ اپنا اثر چھوڑے گا۔ جب اپنا اثر چھوڑے گا تو اسی وقت آپ کو اپنا دوسرا کردار بھی پیش کرنا ہے، اور وہ کردار ہے یسوع مسیح کی منادی کرنا۔ جو شخص آپ کے کردار سے، آپ کے کردار کو دیکھ کے مسیح کا پیاسا بنا ہے، اسے مسیح کی اصل پہچان کروانا، اس کو مسیح یسوع کی محبت سے متعارف کروانا۔ ہم نے پچھلے سیشن میں سیکھا کہ پہلے ہمیں ایونجلزم جو ہے وہ اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ پہلے یروشلم سے، اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں، ہمارے اندر شروع میں ڈر ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں یسوع مسیح کا اقرار کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر ایک تو ڈر پایا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ جو ڈر پیدا کرتا ہے یہ ہمارے اپنے خاندان ہیں۔ وہ ہمیں کہتے ہیں گل نہ کرے جی کسی دن آتے، گل کرو گے نا تو بڑا برا آتا ہے، تمہیں پھڑ لیں گے، تمہیں یہ کریں گے، تمہیں وہ کریں گے۔ ڈر ہماری زندگی کے اندر بھرا گیا ہے۔ ہم یسوع مسیح کا اقرار کرنے سے ڈرتے ہیں، چاہے ہم اپنی جابس پہ ہیں، ہم اپنے کام کاج پہ ہیں، اپنے معاشرے کے اندر ہیں، کہیں بھی ہیں، ہمارے سے کوئی سوال کر لے تو ہم ڈرتے چھپتے پھرتے ہیں۔
कैसे बोलूंगा, मैं अपना इकरार कर पाऊंगा भी नहीं कर पाऊंगा। हमारा डर ही नहीं खत्म हुआ आज तक। लेकिन यीशु मसीह को ऐसे लोग नहीं चाहिए। यीशु मसीह को ऐसे लोग चाहिए जो पलूस की माने अथीने वालों के सामने डट कर कहता है कि जिन खुदाओं की तुम प्रस्तिश करते हो वो तुम्हें बचा नहीं सकती। जिस खुदा का पैगाम मैं तुम्हारे लिए लाया हूं वो तुम्हें बचा सकता है और अपनी निजात, मुकम्मल अपनी निजात दे सकता है। आज हमारी जो जिंदगियां हैं, हमें उन जिंदगियों पर गौर करनी है। आज का जो हमारे लिए सवाल है वो ये है कि मैं जो इस माशरे में बतौर मसीही जिंदगी गुजार रहा हूं, क्या मेरी जिंदगी में कोई जायका है? क्या मेरी जिंदगी का कोई असर है जो मैं इस जहान में, इस माशरे में छोड़ रहा हूं? मैं नूर हूं, मैं बतौर मसीही ईमानदार, क्या मेरी रोशनी जो है वो लोगों तक पहुंच रही है? क्या मेरी जो चमक है वो बाकी है या नहीं? आज 13 में लिखा है, अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। मैं एक तफसीर का मुताला कर रहा था, वहां पे लिखा था कि जब पुराने वक्तों में, हिस्ट्री में, जब नमक की नमकीनी जाती रहती, वो नमक मुख्तलिफ तरीकों से इकट्ठा किया जाता, बनाया जाता, रियल नमक ना होता, वो कुछ टाइम के बाद अपनी नमकीनी खो देता है। नमकीनी जब खो देता तो उसे जमीन पे फेंक दिया जाता, गलियों में, बाजारों में, कूचों में फेंक दिया जाता और लोग उस नमक को रौंद कर गुजर जाते। जब आपकी जिंदगी में नमकीनी नहीं होगी, आपकी जिंदगी में जायका नहीं होगा, आप लोगों को प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे, तो आपकी जिंदगी भी उसी नमक की मानिंद है जो पानी जो पांव के नीचे रौंदा जाता है। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें और देखें कि क्या मेरी जिंदगी में कोई असर है? मैं नमक हूं, क्या मेरी नमकीनी अभी है? मैं नूर हूं, क्या मेरी रोशनी दूसरों तक पहुंच रही है? आज हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। आज 16 में लिखा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। आपके काम जो है वो एक नमक की मानित होने चाहिए ताकि लोग आपकी किरदार से खुदावंद यीशु के प्यासे बने, खुदावंद यीशु के मुनज्जी होने का इकरार करें और आप नूर की मानित अपनी रोशनी उन पर पहुंचाएं, अपनी चमक उन तक पहुंचाएं और यीशु मसीह की मोहब्बत से उन्हें मुतारिफ करवा सकें। आज हमारी जिंदगियों के लिए एक टारगेट है, हमें यीशु मसीह की खुशखबरी को दुनिया तक फैलाने की जरूरत है। पिछले दिनों हमने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर सिखाया गया कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के अंदर जिस एतबार से, जिस रेशो से हमारे हमसाए बढ़ रहे हैं, उसी रेशो से हम घटते जा रहे हैं, उसी रेशो से हम घटते जा रहे हैं। और एक टारगेट बताया गया 2050 तक तकरीबन पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियंस वो ही होंगे जो खानदानी क्रिश्चियंस हैं। ऐसा कोई जो है वो क्रिश्चियनिटी के अंदर, दीन मसीहियत के अंदर लोग ऐड नहीं हो रहे जो क्रिश्चियनिटी के लिए, पाकिस्तानी कलीसिया के लिए बढ़ोतरी का सबब है।
کیوں؟ کیونکہ کرسچینٹی نے، دین مسیحیت نے، آج کے نوجوانوں نے، کلیسیا پاکستان نے ایونجلزم چھوڑ دیا. تم نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. ہم نے اپنا کردار ادا کرنا چھوڑ دیا. ہم سوچتے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے، صرف کام پادریاں کا ہے، کام صرف بشپس کا ہے، یہ کام صرف دینی علماؤں کا ہے، ہمارا کام نہیں ہے. لیکن بطور مسیحی ایماندار ہر شخص پہ یہ فرض ہے کہ وہ انجیل کا پرچار کرے، وہ مسیح یسوع کی محبت کو دنیا کے ساتھ متعارف کروائے، اپنے منجی کی محبت کو دنیا کے ساتھ متعارف کروائے. آمین. خداوند آپ کے کلام کے وسیلہ سے آپ تمام عزیزوں کو برکت